الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے موت اور حیات کو اس واسطے پیدا کیا کہ دیکھیں تم میں کون کتنا بہتر، کتنا احسن، کتنا اچھا عمل کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے واسطے پیدا فرمایا۔ آج میں کچھ ضروری باتیں، کچھ خاص باتیں کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اکثر میرے والد محترم مرحوم مغفور عبدالجلیل اشرفی دوران گفتگو، بلکہ ایک وقت تک وہ تقریر کرتے تھے تو کہتے تھے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ واقعی موت معین وقت پہ آنے والی ہے۔ جب موت آئے گی تو لمحہ بھر کے لیے ہمیں مہلت نہیں دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آئے، اس سے پہلے کہ ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے، عقل مند شخص وہی ہوتا ہے جو اپنے انتقال سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے، وہ اپنے احباب کو، اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے جائے، جیسا کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث سے یہ حدیث پاک پیش کر رہا ہوں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کی موت وصیت پر ہوئی، یعنی جو وصیت کرنے کے بعد فوت ہوا، وہ عظیم سنت پہ مرا، اور اس کی موت تقوی اور شہادت پر ہوئی، اور اس حالت میں مرا کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام کے اس فرمان پہ عمل کرنے کی غرض سے، چونکہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان حق ترجمان ابھی میں نے آپ کو سنایا کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو وصیت کرے مرنے سے پہلے تو اس سے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کے کرم سے اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے، اللہ کے کرم سے اس کی مغفرت کی امید ہوتی ہے۔ لہٰذا میں نے بھی چاہا کہ حدیث پاک پہ عمل کرتے ہوئے میں کچھ بات اپنے گھر والوں تک، اپنے احباب تک میں وصیت کے طور پہ کہہ کے جاؤں، تاکہ کبھی بھی موت کا فرشتہ آ سکتا ہے، کبھی بھی روح پرواز ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اسی مناسبت سے دو چار باتیں میں وصیت کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں۔ یوں تو الحمدللہ میرے گھر والے، میرے بچے، میرے بھائی بہن، میرے گھر کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ماشاءاللہ جن کو یہ تعلیم و تربیت میرے والد صاحب سے بھی مل چکی ہے، مجھ عاجز و بدکار، مجھ گنہگار سے بھی میری صحبت میں بھی رہ کر قرآن و سنت کی روشنی میں بہت ساری باتیں بتایا جا چکا ہے کہ ایک بندہ مومن کے انتقال کے بعد اس کے تجہیز و تکفین، یعنی کہ اس کو نہلانا، کفنانا، دفنانا، یہ تمام معاملات تو واقعی تعلیم و تربیت کی جا رہی ہے، کی جا چکی ہے۔ پھر بھی کچھ خاص ایسی باتیں ہیں جو دل کی بات ہے، جو میں کہہ کے جاؤں تاکہ مرنے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس پہ عمل ہو سکے، اور کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ ایسا مل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار کی مغفرت فرمائے۔
یہ تو اپنے پلے کوئی عمل نہیں، کوئی نیکی کے نون کے نقطہ کے برابر بھی کوئی نیکی نہیں، لیکن کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اپنا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف، ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں، اسی نسبت سرے محشر یہ شفاعت ہوگی انشاءاللہ۔ تو جو شریعت و سنت کے مطابق جو معاملات ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اگر عالم نظر میں پائیں، عالم نظر سے مراد ہے کہ جھانکنے کا وقت ہوتا ہے، اگر ایسا موقع ہو کہ اندازہ ہو کہ اب اس شخص کی روح نکلنے والی ہے، تو شریعت و سنت کے مطابق اہتمام کیا جائے، یعنی کہ چہرہ قبلہ کی روح کر دیا جائے، قبلہ کی طرف کر دیا جائے، یعنی جس طرح قبر میں لٹایا جاتا ہے اس طرح لٹا دیا جائے، اور کسی اچھے تلفظ کے ساتھ مخارج کے ساتھ پڑھنے والے خوش الحان ہو تو الحمدللہ۔ قرآن کی کچھ خاص صورتیں جس میں سورہ یاسین، سورہ رعد شامل ہے، اس کو جاگنے کے وقت پڑھا جاتا ہے، پڑھنے سے مرنے والے کے حق میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز کا پورا خیال رکھا جائے کہ نعت، درود و سلام پڑھنے کا ماحول ہو، لیکن کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، اور بلا وجہ گھر کے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیسے موقع پہ اگر نعت خوانی وغیرہ اگر ایسی محفل وہاں پہ کی جاتی ہے تو کچھ ایموشنل جو ہے ماحول ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھر کے لوگوں کو زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، لہذا اس کا بھی پورا خیال رکھا جائے۔ لیکن ایک بات وصیت کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب جنازہ قبرستان پہنچے تو وہاں پر چونکہ نازک دل کے جو خواتین ہیں وہ تو الحمدللہ وہاں پہ نہیں رہیں گی، لہذا وہاں پہ نعت، میلاد، صلاۃ والسلام، ذکر و درود کا اہتمام ضرور کیا جائے۔ میں نے اپنی زندگی میں اس کو الحمدللہ کیا ہے۔ تو جو اشعار وغیرہ رقت انگیز حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کے طور پہ جو پڑھا جاتا ہے اس کو ضرور پڑھا جائے، لیکن اس کا پورا خیال رکھا جائے کہ عوام الناس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ بلا ضرورت لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہ کیا جائے، مائک وغیرہ کا بلا ضرورت استعمال نہ ہو، وہاں پہ دل سے قلبی کیفیت کے ساتھ جو رہنا چاہے، جو رکنا چاہے وہ ضرور رہے۔ اور ایسے موقع پر ایک کلام کی میری خواہش ہے جو میرے پیر و مرشد حضور شیخ اعظم سیدی اظہار اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا درود السلام کا کلام آپ نے لکھا ہے، جس کا میں 2 شعر پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اظہار عقیدت 207 نمبر صفحہ پہ یہ کلام ہے۔ خاتم الانبیاء یا نبی محترم، آپ پر ہو کروڑوں درود و سلام، رحمت دو جہاں تاجدار حرم، آپ پر ہو کروڑوں درود و سلام۔ اور اگرچہ پورا کلام نہ بھی پڑھا جائے، ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ کلام کے جو چنندہ اشعار ہیں اس میں چن کر پڑھا جائے کہ عشق سرکار ہے مقصد زندگی، کاش مل جائے سب کو یہی زندگی، بس کرم نے تیرے رکھ لیا ہے بھرم، آپ پر ہو کروڑوں درود و سلام۔ اس کلام کو، اس نعتیہ درود و سلام کو وہاں پہ پیش کیا جائے، اور ممکن ہو تو غسل دینے میں، کفن پہنانے میں شریعت کو مقدم رکھا جائے، بلا ضرورت ایسا کوئی عمل نہ کیا جائے جس کا تعلق رسم و رواج سے ہو اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ علماء کرام کی موجودگی ہو تو ان کا احترام کیا جائے، علماء کرام کے احکام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور غسل دلانے والوں میں نمازی، بارش، سنت کے مطابق داڑھی والے حضرات کو مقدم رکھا جائے، اور کفنانے میں، نماز جنازہ میں ایک بات کی یہاں پہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر باشرائط کوئی سید صاحب پیر مرشد مل جائیں تو زہ نصیب خانوادہ اشرفیہ کے ہی صحیح یا کسی بھی حقانی سلسلے کے بزرگ زہ نصیب اگر مل جائیں تو الحمدللہ، ور نہیں تو دعاؤں کے لیے خلفاء حضرات ہیں، علماء کرام ہیں،
ان میں نماز جنازہ کے لیے فوقیت علماء کرام سادات کرام کو دیا جائے، اور میرے اہل خانہ میں، اولاد میں، گھر والوں میں اگر کوئی اہل ہو تو یقیناً جنازے کی نماز وہ پڑھا سکتا ہے، بشرطے کہ علماء کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رہے۔ اس کے علاوہ نماز جنازہ کے بعد بلا وجہ عوام الناس کو تکلیف نہ پہنچے، مختصراً دعا ہو۔ دیکھا جاتا ہے کہ جنازے کی نماز کے بعد پھر ایک لمبی دعا ہوتی ہے جس سے بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جنازے میں آئے ہوئے شرکاء کو تکلیف پہنچے گی، وہ بھی میرے لیے باعث سے تکلیف ہوگی، لہٰذا جتنا جلد سے جلد ہو سکے بلا وجہ کسی کا انتظار نہ کیا جائے، جتنا جلد ہو سکے، جلد بازی میں کوئی سنت نہ چھوٹ جائے، اس کا خیال رہے۔ مکمل طور پہ قرآن و سنت کی روشنی میں، اور ہاں، میں خاندان اہل بیت سے میری نسبت ہے الحمدللہ، میرے پیر و مرشد آل رسول اولاد غوث پاک ہیں، لہٰذا ان کے سلسلے کے جو معاملات ہیں اگر ممکن ہو تو ان تمام کو ضرور عمل کیا جائے، لیکن اس کو اجتماعی طور پہ نہیں بلکہ انفرادی طور پہ جو گھر کے لوگ ہیں، چند احباب ہیں، دوست ہیں، ان کو لے کر ان تمام کاموں میں عمل کرنا ہے۔ بقیہ نماز جنازہ ہو یا قبرستان میں دفنانے کے بعد دعا ہو، ان تمام چیزوں میں وقت کو بالکل ایسا رکھا جائے تاکہ تمام لوگ بخوشی دعا میں شریک ہوں، کسی کے دل میں کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ اور ایک بات ضرور میں کہنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ نماز جنازہ کا اعلان ہو نہ ہو، اس بات کا ضرور اعلان ہو کہ میں سید پور میں پیدائش ہوئی، سید پور میں، اور پوری زندگی اسی سید پور میں گزری ہے۔ بہت ساری مسجدوں میں، اس میں گولہ ہاٹ ریلوے کالونی جامع مسجد میں تقریباً 8 سے 9 سال تقریباً اس گنہگار کو خدمت کا شرف ملا ہے۔ اس کے علاوہ بیت الفلاح مسجد میں کافی دن تھا، اس کے بعد قاضی پاڑہ مسجد میں، اشرفیہ انوار العلوم مدرسہ اور مسجد میں نے وہاں پہ بھی کچھ دن خدمت کی ہے۔ جہاں تک اس گنہگار نے جہاں جہاں تعلقات رہا ہے، ان تمام جگہوں پہ خاص کر کے میری طرف سے اعلان کیا جائے، معافی کی طلبگار ہوں، اور میرے جتنے حقوق، اگر کسی کے حقوق کی پامالی ہو گئی ہو سہواً عمداً، جان بوجھ کر یا بھول چک سے، تو ضرور میرے گھر والوں سے گزارش ہے کہ بار بار اس کا اعلان ہو، نماز جنازہ میں، قبرستان میں، گھر سے جنازہ اٹھانے کے وقت، اہل محلہ، جہاں تک ممکن ہو، اگر ایصال ثواب کی محافل جب بھی ہو تو تقریر، نعت خوانی، ان تمام چیزوں میں گنجائش ہو کہ زیادہ سے زیادہ بار بار میری طرف سے معذرت کے طلبگار ہوں، اور لین دین کے معاملات کو اگر 10 روپیہ بھی اگر کوئی پاتا ہے تو اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میری معافی نہیں ہو سکتی، لہٰذا ممکنہ طور پہ جو ہے ان تمام چیزوں کا پورا خیال رکھا جائے، اور بلا وجہ جنازے میں، قبرستان میں کسی کو تکلیف پہنچے ایسا کوئی عمل نہ کیا جائے۔ ہاں، جب تدفین ہو جائے لوگ اپنی اپنی مرضی سے جو رہنا چاہتے ہیں، میں خوش ہوں گا ان لوگوں سے، میں یقیناً ان سے خوش ہوں گا کہ تدفین کے بعد بھی اگر کچھ دیر میری خاطر اگر قبر کے قریب نعت خوانی کی محفل، درود و سلام کی محفل، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی تکرار ہو، صلاۃ و سلام ہو، میرے پیر و مرشد کے عطا کردہ اوراد و وظائف میں سے خاص طور سے جو شجرہ میں پڑھا کرتا ہوں خاص طور سے پڑھا جائے، جہاں تک ممکن ہو۔ میرا عمل رہا ہے نعت علی میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، نعت علی کی کچھ اوراد و وظائف پڑھ لیا جائے۔ بلکہ ایک بات اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تیسرے روز، چوتھے روز، 10 روز، 20 روز میں یہ ایک ہمارے یہاں قاعدہ ہے، طریقہ ہے کہ لوگ قرآن خوانی، میلاد، اہتمام یہ سب کرتے ہیں، تو بلا وجہ قرضہ کر کے ہو یا بلا وجہ دوسروں سے، یعنی کہ گھر کے باہر کے لوگوں سے مانگ کر ہو، جھوٹ موٹ جو ہے ایسا کوئی بڑا اہتمام کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ میں منع تو نہیں کروں گا، لیکن اگر میرے حق میں جو بہتر ہے وہ ضرور کیا جائے۔
کم از کم 1.25 مرتبہ کلمہ شریف ضرور پڑھا جائے، درود و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اس لیے کہ گناہ کا اتنا انبار ہے کہ اس بات کا شدت سے مجھے احساس ہے کہ مجھے قبر و آخرت میں اللہ کی رحمت اور مصطفیٰ جان رحمت کی مدد کے بغیر اس عاجز و بدکار کے لیے نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ بخت خفتہ نے مجھے روضے پہ جانے نہ دیا، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دھوبر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ یقیناً اعمال صالحہ کا تو پتہ نہیں، لیکن اعمال سیاہ سے زندگی بھری پڑی ہے۔ لاکھ کوشش کے باوجود میں نے اپنی زندگی کو نیکی کے راستے پر لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکا، اس بات کا مجھے شدت سے احساس ہے، لیکن کرم ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ ایسی نسبت ملی ہے کہ جب اپنے گناہوں کی طرف نظر جاتی ہے تو بخشش اور مغفرت کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن جب رب کے کرم پہ نظر جاتی ہے، جب مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت کی طرف نظر جاتی ہے، جب حضور مخدوم سمنہ کے فرمان پر ان کی نسبت پہ نظر جاتی ہے تو بچنے کا حوصلہ ہوتا ہے اور بچنے کی امید ملتی ہے۔ لہٰذا میں اپنے خصوصاً گھر کے بچوں سے کہوں گا، اپنے گھر والوں سے کہوں گا کہ ایک بات کو پلے باندھے۔ میری وصیت میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اگر پھر یاد ہوا تو انشاءاللہ میں دوبارہ اس کو پیش کروں گا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو کہہ دینا ضروری تھا، میں نے اس کو کہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی میں نے اس سے پہلے اپنے دوستوں کو کہا ہے، ہو سکتا ہے گھر والوں کو میں نے نہیں کہا ہو، کہ یہ دنیا ہے، دنیا میں لوگ چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس دنیا میں بہت چاہنے والے ملے، بہت محبت کرنے والے ملے، بہت عزت دینے والے ملے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قبر کو اس طرح سے سادہ طور پہ رکھا جائے کہ لوگ آئیں تو وہاں مغفرت کی دعا کریں۔ ہوتا یہی ہے کہ لوگ مرنے کے بعد بڑی تعریفیں کرنے لگتے ہیں، اور یہ تعریف کا سلسلہ ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ وہاں پہ جھنڈے گاڑنے لگتے ہیں، مزار بنا دیتے ہیں، چادر چڑھا دیتے ہیں۔ میں اللہ کے محبوبوں کے مزاروں پہ چادر چڑھانے کا منکر نہیں ہوں، لیکن اس بات سے مجھے اختلاف ہے۔ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ چادر عام قبروں پہ چڑھائی جائے، کیونکہ علماء سے بھی پوچھا جائے تو وہ بتائیں گے کہ چادر واقعی بزرگوں کے مزاروں پر چڑھائی جاتی ہے صرف اس واسطے کہ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چلے، ان کی شان پتہ چلے۔ ہم گنہگار لوگ ہیں، لہٰذا ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، پرہیز کیا جائے۔ یقیناً جو قرآن و سنت کے مطابق عمل ہے اس کو کیا جائے۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ ہاں، اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں، میری وصیت کا یہ دوسرا پارٹ ہے، وہ یہ ہے کہ میرے پیچھے میں کوئی زمین، جائیداد، سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ فی الوقت میں کچھ چھوڑ کر تو نہیں جا رہا ہوں، بس جو ہے وہ سب کے پیش نظر ہے، لیکن ایک بات ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی کو عقیدہ اہل سنت پہ گزارا ہے، الحمدللہ۔ میں حنفی مسلمان ہوں، چشتی اور قادری میرا مشرب ہے۔ میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے مرید اور بیعت ہوں۔ میرے پیر مرشد حضور شیخ اعظم سید اظہار اشرف اشرفی الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لہٰذا میں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اس بات کی خاص طور سے وصیت کرتا ہوں کہ پرفتن دور ہے، پتہ نہیں کہ کب کیا ہونے والا ہے، لہٰذا آل نبی اولاد علی کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو آل رسول کی محبت میں مرے گا اس کی موت ایمان پہ ہوگی، شہادت کی موت ہوگی۔ تفسیر روح البیان کے حوالے سے میں نے پڑھا ہے کہ آل نبی سے عشق رکھنے والا، محبت کرنے والا، اس کی قبر فرشتوں کی زیارت گاہ ہوگی۔ اے کاش کہ یہ فضیلت اس گنہگار کو نصیب ہو مرشد کے صدقے میں۔ لیکن جس بات کا میں خاص طور سے شدت سے احساس کر کے اس دنیا سے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے جیتے جی ابھی تک میں نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو مکمل طور پہ
دین و سنت پہ، شریعت مطہرہ پہ عمل کرتا ہوا میں نے اب تک نہیں پایا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہی نہیں، لیکن میری دلی خواہش یہی ہے کہ جیتے جی صحیح، کم از کم مرنے کے بعد تو احساس ضرور ہونا چاہیے کہ جب اولاد نیک نہیں ہوتی ہے، جب گھر والے نیک نہیں ہوتے، باعمل نہیں ہوتے، تو اس کا اثر مرنے والے کے قبر میں عذاب کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلکہ اس کے اگر برعکس دیکھا جائے تو میرے آقا علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ اگر اولاد نیک ہوتی ہے، باعمل ہوتی ہے، تو اس کے اجر و ثواب کا مستحق وہ بندہ اپنی قبر میں ہوتا ہے۔ ایک بات میں اس لیے عرض کر دینا چاہ رہا ہوں کہ میرے خاندان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے نام کے آگے سید بھی لگاتے ہیں۔ حدیث پاک میں بتا رہا ہوں، میرے آقا علیہ والسلام نے سختی سے اسے منع کیا ہے کہ اگر کوئی سید خاندان کا نہ ہو اور اپنے نام کے آگے سید لگاتا ہے تو یقیناً وہ بہت عظیم گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ بلکہ میں اپنے بھاشا میں بتاؤں کہ سید گھرانہ، نبی کا گھرانہ، یعنی کہ جس کو قرآن نے پاک گھرانہ کہا ہے، تو کوئی ناپاک خون اپنے خون کو اگر پاک کہے تو اس سے بڑھ کر گناہ اور جرم کیا ہو سکتا ہے۔ میں اس دعوے کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ میرے خاندان کے لوگ سید لگاتے ہیں وہ سید نہیں ہیں، اور میں ان سے دلیل بھی نہیں مانگتا، بلکہ میں اتنا جانتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک وہی مکرم ہے، وہی عزت والا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تقوی، پرہیزگاری کو اختیار کیا جائے، اور واقعی اگر یہ نسبت ہمیں حاصل ہے تو الحمدللہ ذرا غور کریں کہ نماز، روزہ، عبادت، بندگی کے بغیر ہم کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا اسی مقصد کے تحت میں نے اتنی پوری زندگی میں محنت کی؟ ہاں، غربت و افلاس کی زندگی میں نے گزاری ہے، لیکن الحمدللہ ہمیشہ میں نے کوشش کی ہے کہ ایمان و عقائد کی طرف سے، عقائد میں، ایمان میں کبھی کہیں پر ہم نے کمپرمائز نہیں کی، بلکہ اس لیے کہ میرے گھر والے، میرے بعد میں آنے والی نسل ہمیشہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ اب تک جو مجھے سن رہا ہے، اگر واقعی مجھ سے محبت ہے اور واقعی مجھے قبر میں تڑپتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا، اگر مجھے قبر و حشر میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اگر شرمندہ ہونے سے اگر بچانا چاہتا ہے، تو میں ہاتھ جوڑ کر اپنے گھر کے لوگوں سے کہتا ہوں، اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ خدا را نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور یہ سلسلہ مرنے کے بعد مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں، زندگی میں جیتے جی اگر میں دیکھ لوں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس امید سے اس دنیا سے میرا گزر ہوگا کہ مرنے کے بعد قبر و آخرت میں سرکار کی شفاعت کی امید رکھوں گا انشاءاللہ۔ اب مجھ سے منسلک مدرسہ دارالفلاح ہے، مجھ سے منسلک اجمیری نعت خواں گروپ ہے، ایک اور ہم نے تشکیل دی ہے گزشتہ کل چشتی برادرز کے نام سے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب میں کیوں کرتا ہوں؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میرے بچے، میرے گھر والے ہمیشہ دین و سنیت کے دامن کو تھامے ہوئے رہے۔ اب اگر نعت خوانی ہو، محفل ہو، قوالی ہو، سب ہو، اور اگر عمل سے دوری رہے، تو میں جو اس دنیا سے چلا جاؤں گا یہ سب دے کر، اور میرے جانے کے بعد بھی اگر یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ نعت خوانی تو ہوگی، دف بجے گا، ذکر والی نعت خوانی ہوگی، قرآن خوانی ہوگی، میلاد کا اہتمام ہوگا، عرس ہوگا، نیاز ہوگا، اور سب کچھ فارمیلٹی کے طور پہ صرف ہوتا رہے گا،
اور میرے موجودگی میں جو ہے جو کام میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ غلط ہو رہا ہے، میں کبھی بیٹا سمجھ کر، بھتیجا سمجھ کر، بھانجا سمجھ کر، جس کو کہا جائے کہ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ میں نظر انداز کر کے چلا جا رہا ہوں، تو یہ میرا نظر انداز کرنا بھی کل قیامت کے میدان میں میری پکڑ کا باعث بنے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل میدان قیامت میں ایک شخص پہاڑ کے برابر نیکی لے کے آئے گا، لیکن جب وہ پہاڑ کے برابر نیکی لے کر آئے گا، جنت میں جانے کا اس کے لیے فیصلہ بھی ہو جائے گا، اسی دوران اس کی بیوی، بچے، بھائی بہن، عزیز اقارب، یہاں تک کہ اڑوس پڑوس کے لوگ سب کی سب آئیں گے اور اس کے خلاف شکایت کریں گے۔ بیٹا کہے گا اللہ یہ میرا دنیا میں باپ تھا، بیوی کہے گی یہ میرا شوہر تھا، بھائی کہے گا یہ میرا بھائی تھا، اس نے کبھی ہمیں نصیحت نہیں کی، اس نے خود نیکیاں کرتا رہا، عمل کرتا رہا، اور ہم بدعملی کے شکار ہوئے، یہ تو خود جنت میں جا رہے ہیں لیکن ہمیں جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فرمائے گا کہ جس کو جتنی نیکی کی ضرورت ہے اس کے پہاڑ برابر نیکی سے تم لوگ لے کر تم لوگ جنت چلے جاؤ۔ بالآخر وہ شخص جو پہاڑ کے برابر نیکی لے کر آیا ہوگا میدان محشر میں، وہ اس وقت کہے گا ہائے افسوس کہ آج میرے سر پہ وہ سارے گناہ ہیں جو تم نے کمائے، تمہاری ہم نے نصیحت نہیں کی، تمہیں صحیح تربیت نہیں کی، اس کے نتیجے میں مجھے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ میں تو اس عقیدے سے جیتا ہوں الحمدللہ، میں اپنے رب کی رحمت پہ پورا امید رکھ کے اس دنیا سے جاؤں گا الحمدللہ۔ میرے رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ میں جب بیان کرتا ہوں، تقریر کرتا ہوں، آج سے نہیں پوری زندگی گزر گئی، اس میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، لیکن پھر میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میرے رب کا احسان ہے، میرے رب نے فرمایا ہے، میرے نبی کے فرمان کے مطابق، میرے رب کے فرمان کے مطابق اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، میں اس کی رحمت پر بھروسہ کر کے اس دنیا سے جاؤں گا۔ لیکن میرے بعد والے اگر میرے بنائے ہوئے تمام چیزوں کا غلط استعمال کریں گے، گھر میں قرآن شریف رکھا ہو، گھر میں حدیث کی کتاب رکھی ہو، گھر میں تسبیح ہو، گھر میں تمام چیزیں ہوں اور اس پہ عمل کرنے والا کوئی نہ ہو، تو اس کے برعکس میں مجھے اس کے سزاؤں کا سزاوار ہونا ہوگا۔ لہٰذا میں اس سے بری و ذمہ ہونے کے لیے میں نے جو وصیت کی ہے، اس وصیت پر بھی پورا خیال، یہ بھی ایک وصیت ہے کہ ان تمام چیزوں پر جو ہے خیال رکھا جائے۔ دنیا کا ہر کام ہم سے ہو سکتا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی تلاوت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم آج کے بعد سے میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر کوئی، میں بھی اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، سب کوشش کریں انشاءاللہ تعالی، کوئی مشکل نہیں، کوئی جو ہے پریشانی نہیں، اس لیے کہ دنیا چند روزہ ہے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا پتہ کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے، کیا جوان کی موت نہیں ہوتی، کیا بچے کی موت نہیں ہوتی، کیا تندرست آدمی نہیں مرتا، کیا صرف بوڑھے ہی مرتے نہیں، بلکہ مرنا تو یقیناً ہمیں ایک دن ہمیں مرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے ہم سب اپنی اپنی تیاری کریں، اپنی اپنی کوشش کریں، اور میرے بعد جو رہ جائیں گے، میرا مدرسہ دارالفلاح، میرا یہ اجمیری نعت خواں گروپ، یہ سب کچھ جو ہے چلے، لیکن اس بات کا پورا خیال رہے کہ ایک بندہ بھی یہاں پر کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہ کرے، ہمیشہ اس کا خیال رہے۔ ذکر والی نعت خوانی ہوتی ہے، اس میں ایک بات میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں، اللہ معاف فرمائے، مفتیان کرام سے میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے تو علماء کا اختلاف ہو جانے پر علماء اہل سنت کی دونوں طبقہ جو ہے، اس میں دیکھا جائے علماء اہل سنت اگر اس کو پسند کرتے ہیں تو اس کو اپنایا جائے، تو میں کوشش یہ کروں گا، یہ ذکر وغیرہ جو نعت کی محفل میں ہوتی ہے تو اس میں جو ذکر کرتا ہے یہ اس پر ذمہ داری ہے، جو محفل کو میرے بعد یا میرے رہتے ہوئے جو اس کو آرگنائز کر رہا ہے، جو اس میں ہے، جو آئندہ رہے گا، یہ سب کوشش کرے کہ اس میں بے ادبی کا تصور نہ ہو، کوشش کرے کہ جتنا بہتر سے بہتر ہو کہ نعت مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ماحول میں اپنے بچوں کو دے رہا ہوں۔ یہ فخر سے کہتا ہوں الحمدللہ کہ میں نے اپنے بچوں کو گانے بازی کی تلقین نہیں کی ہے، گانے بازی سے بچا کر، فلمی ڈراموں سے بچا کر میں نے نعت کا یہ ماحول دیا ہے۔ اسی لیے میں نے بہت سے جگہوں میں میں نے خاموشی اختیار کی کہ چلو میرے بچے اسی بہانے میرے آقا کی ثنا خوانی میں لگے رہتے ہیں، دنیا کے تمام غلط کاموں سے بچے رہتے ہیں، لیکن اگر نعت خوانی کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، نعت پڑھتا ہے لیکن عبادت نہیں کرتا، نعت پڑھتا ہے لیکن قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، تو یہ ذمہ داری تو میرے اوپر پڑ جاتی ہے کہ میں نے نعت خواں تو بنا دیا لیکن میں نے نمازی نہیں بنایا، میں نے نعت خواں تو بنا دیا لیکن قرآن پڑھنے والا نہیں بنایا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ میں یہ یہاں پر ریکارڈنگ میں بات کر رہا ہوں، اس لیے بہت ساری چیزوں کو میں پردے میں رکھ کر بول رہا ہوں، میں کسی کا نام لے کر نہیں بول رہا ہوں کہ کون کیا کرتا ہے، لیکن جس کے اندر جو خامی ہے اپنی خامی کو خود سے دور کرے، اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں کتنا برا ہوں، میں خود کہہ رہا ہوں میں کتنا برا ہوں، تو خود بخود اپنے آپ کو سوال کرے کہ واقعی میرے اندر یہ خامی ہے اور یہ خامی مجھے دور کرنا ہے۔ حلال و حرام کی تمیز ہونی چاہیے۔ الحمدللہ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں حلال کی جانب بڑھوں، حرام سے بچنے کی کوشش کروں۔ یہ الگ بات ہے کہ زندگی میں طرح طرح کے موڑ آئے، لوگوں نے بدنام بھی کیا، بہت سارے معاملات ایسے ہوئے، میں بالکل دودھ سے دھلا ہوا ہوں، میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے، اور یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں نے پڑھا کہ جب بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کو حل فرما دیتا ہے۔ تو میں نے جب بھی کوشش کی، اللہ نے مجھے کامیابی عطا کی ہے، یقیناً آپ سبوں کو بھی اللہ کامیابی عطا کرے گا، بشرطے کہ یقین کامل کے ساتھ عقیدہ صحیح ہو، اپنے پیر کا سچا وفادار ہو، اپنے ماں باپ کا سچا وفادار ہو، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور بالخصوص بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد سے دوبارہ مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرے اجمیری نعت خواں گروپ میں وہی شخص رہے کہ جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھا کرے، نماز کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اور جو بھی اس میں نعت خواں ہوگا اس سے میری گزارش ہے کہ وہ آج کے بعد سے یعنی کہ میری اس تقریر کو سننے کے بعد سے وہ خود بخود اپنے روٹین کو، کچھ بچہ ایسا ہے جو اسکول میں پڑھتا ہے، کچھ بچہ ایسا ہے جو کام کاج کرتا ہے، گھر کے سارے لوگ اپنے اپنے طور پر اس کو اپنے معاملات کو ابھی سے سجا لیں کہ روزانہ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیت کر لیں، روزانہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہم تلاوت کریں گے۔ جب نعت کی محفل میں ہم جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی 2 4 5 آیت ہی صحیح پہلے ہم تلاوت کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم گھر سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ جب محفل میں ہم جائیں گے تو ہماری نعت خوانی کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوگا، ہماری نعت خوانی کا اختتام قرآن کی تلاوت اور فاتحہ اور دعا مناجات سے ہوگا، نصیحت بری باتوں سے ہوگا۔ میں اس عقیدے پہ الحمدللہ جیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً میری مغفرت فرمائے گا کہ انما الاعمال بالنیات، میرے آقا کی حدیث ہے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ تو میں نے ہمیشہ اچھی نیت سے ہر کام کیا ہے، میری اچھی نیت میں اگر کوئی کام کے ذریعے سے خرابی پیدا کر دے تو اس کا ذمہ دار وہ ہوگا۔ میں نے نعت خوانی کا ماحول دیا اچھی نیت سے، میں نے مدرسہ تشکیل دی ہے اچھی نیت سے، میں کوئی گروپ تیار کر رہا ہوں بچوں کا اچھی نیت سے۔ ابھی اچھی نیت میں اگر کوئی جو ہے غلط طریقے سے اگر کوئی کام کرے گا اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ کل بروز قیامت حضور کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہوگی، بلکہ میں بھی اسے پکڑوں گا کہ میرے مشن میں جو ہے میرے مرضی کے خلاف اور میرے مقصد کے خلاف تم نے کام کیوں کیا ہے۔ لہٰذا خوف آنا چاہیے اللہ اس کے رسول سے، اللہ اس کے رسول کا ڈر اگر سینے میں پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میری بات آسانی کے ساتھ سب کو سمجھ میں آ جائے گی۔ میں اپنے رب سے پوری امید ہو کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اس واقعے کو میں سنا رہا ہوں تاکہ میری بات کی صداقت سمجھ میں آئے کہ شرح الصدور میں حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال ہو جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا، کہا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور رب نے فرمایا کہ اے بد عمل بڈھے،
جانتا تجھے کیوں بخش دیا؟ عرض کرتے ہیں کہ مولا نہیں پتا کہ مجھے کس سے بخش دیا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تو نے زندگی بھر واعظ و نصیحت کی تھی، گلی کوچے میں تو واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا، لوگوں کو واعظ نصیحت سنایا کرتا تھا، لیکن تو خود بد عمل تھا، تیرے اندر خود عمل کی کمی تھی۔ لیکن تو نے پوری زندگی جو واعظ و نصیحت کی تھی، اس میں ایک مجلس میں تیرے واعظ اور نصیحت کو سن کر ایک ایسے بندے نے توبہ کی تھی کہ جو بہت بڑا گنہگار تھا، اور تیرے واعظ و نصیحت کی وجہ سے اس نے خوف خدا میں لبریز ہو کر اس نے توبہ کی تھی، اور اس نے جو توبہ کی تو ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا، اور اس اہل مجلس سمیت تجھ کو بھی ہمیں معاف کر دیا۔ تو ہمیشہ سے اس نیت سے میں اگر کہیں پہ بھی جاتا ہوں تو ہمیشہ اپنے گناہوں کا اعتراف ہوتا ہے، اپنے گناہوں کا خیال ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید یہ ہوتی ہے کہ واقعی میں نے زندگی میں بہت ساری میں نے نعتیں پڑھی ہیں، بہت سارے منقبت میں نے پڑھے ہیں، ایسے ایسے کلام میں نے پڑھے کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے دیکھ کر دعاؤں سے نوازا ہے، آل رسول نے اپنی نگاہ کرم سے نوازا ہے، نہ جانے کہاں پر کس کی دعا قبول ہو گئی ہو، نہ جانے کس کے نگاہ کرم کے صدقے میرا کام بن گیا ہو۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا کہ جب ان کا وصال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے بشر خوش ہو جاؤ کہ تمہارے جنازے میں جتنے لوگ آئے تھے ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے، مولا میرے جنازے میں تو بہت سارے لوگ ہوئے تھے، بہت سارے لوگ جنازے میں آئے تھے، لیکن نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکے بھیڑ کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتا ہے، بشر حافی خوش ہو جاؤ کہ جو نیت سے آیا تھا تیرے جنازے میں ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً انہی کا واقعہ ہے کہ ان کے دست بوسی کرنے والے ایک شرابی کی بخشش ہو گئی۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا تو کہا، اس نے بتایا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اس سبب سے کہ ہم نے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک کو بڑے عقیدت سے چوما تھا۔ الحمدللہ میں جب یہ سب پڑھتا ہوں، میں نے مطالعے سے بہت سارے واقعات گزرے ہیں، پڑھنے سے دل میں حوصلہ بلند ہوتا ہے کہ نہ جانے اس گنہگار ہاتھوں نے حضور شیخ اعظم کے دست کرم کو کتنی دفعہ چوما ہے، حضور خطیب اعظم کے دست مبارک کو، قدمین شریفین کو، حتیٰ کہ زہ نصیب سرکار خطیب اعظم کے سر مبارک کو چھونے کی سعادت نصیب ہوئی، خدمت کا موقع ملا۔ سرکار نعیم الاولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے وقت کے زبردست ولی کامل، ان کے مبارک قدموں میں رہنے کی جگہ ملی۔ حضور سرکار کلام سیدنا مختار اشرف الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ جو میرے دادا سرکار ہیں، ان کے مبارک جوٹھے کو کھانے کا شرف نصیب ہوا الحمدللہ۔ حضرت قاری عبدالستار قاری بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک ہاتھوں سے نیوالہ کھانے کا شرف نصیب ہوا۔ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں بلکہ اپنے بخشش کا ذریعہ بتا رہا ہوں کہ کاش کہ کوئی ذریعہ کام آ جائے، میدان محشر میں کوئی وسیلہ بن جائے، مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ سرکار غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا، 2 دفعہ میں حاضر ہوا وہاں پہ، تو میں نے وہاں پر جا کر بارگاہ غریب نواز میں جو دعا مانگی تھی، 2 مرتبہ حاضر ہوا، دونوں دفعہ میں نے یہی دعا مانگی ہے کہ یا غریب نواز دین کی خدمت لے لیجیے، یا غریب نواز دین کے کاموں میں جو لگا رہتا ہوں، تقریر و بیانات کرتا رہتا ہوں، یا غریب نواز میری خاطر دعا فرما دیجیے کہ زندگی بھر یہ عمل میرا جاری رہے۔ تو الحمدللہ آج تک سرکار غریب نواز کا کرم شامل حال ہے کہ ابھی بھی دین کے راستے پر یہ گنہگار چل رہا ہے، لوگوں تک دین کی باتیں پہنچانے کی میں کوشش کرتا رہتا ہوں۔ یقیناً میں خود بے عمل ہوں، میں بدعمل ہوں، اس بات کا میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن حق کہنے کے لیے، حق بات کے لیے ہمیشہ برسر منبر بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کبھی کہیں پر بھی اپنی نوکری، اپنا کام اس غرض سے میں نے نہیں کیا جہاں پہ مصطفیٰ جان رحمت کی گستاخی اور بے ادبی ہو۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے میں نے وہاں رہنا گوارا نہیں کیا۔ میں نے نوکری کو لات مار دی ہے جہاں میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی۔ میں اس طرح سے بہت سارے معاملات ہیں جو میرے قریبی لوگ جانتے ہیں۔ میں اپنے عمل کا ڈھنڈورا نہیں پیٹ رہا ہوں، بلکہ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے نبی اور آل نبی کی خاطر، غوث و خواجہ کی خاطر
اپنے پیر مرشد کی خاطر میں نے اگر ذرہ برابر میں نے کوئی خدمت کی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ یقیناً میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پاپی و بدکار، عاجز و بدکار اس ذلیل انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے۔ پھر سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میں نے جتنی بات کہی ہے سب سے پہلی فرصت میں میرے بیوی بچوں پر، میرے بھائی بہنوں پر، میرے بھانجوں میں، میرے بھتیجوں میں جو مجھ سے زیادہ محبت جتاتے ہیں، میں ان سے خاص طور سے کہتا ہوں کہ واقعی اگر مجھ سے محبت ہے تو خدارا مرنے کے بعد مجھے عذاب کا سامنا کرنا نہ پڑے آپ لوگوں کی وجہ سے، اس لیے کہ میں نے کچھ دیا ہے آپ کو۔ میں نے کسی کو نعت خواں بنا دیا، میں نے کسی کو تقریر کے میدان میں اتار دیا، میں نے کسی کو پورے اجمیری نعت خواں گروپ کا ذمہ دار بنا دیا، مالک بنا دیا، یعنی کہ سب کچھ میں نے دے دیا ہے۔ یہ دے دینے کا مطلب یہ نہیں کہ پھر اس کے سبب مجھے جو ہے وہاں پر عذاب بھگتنا پڑے، جس کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ میری باتوں پر عمل ہوگا، اور جب عمل ہوگا تو صرف میری زندگی آخرت نہیں بنے گی بلکہ جو عمل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔